اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہدایہ شریف سے کتاب البیوع میں سے جو باب ربا ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ قال الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا، کہ ربا حرام ہے ہر کیلی چیز کے اندر اور وزنی چیز کے اندر کہ جب اسے اس کی ہم جنس کے ساتھ بیچا جائے متفاضلاً، زیادہ تفاضل کے ساتھ، یعنی ایک چیز قدر میں کم ہو اور دوسری چیز قدر میں زیادہ مقدار میں۔ فالعلۃ عندنا الکیل مع الجنس والوزن مع الجنس۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں جو احناف یعنی ہماری جو علت ہے اس ربا کی کہ کن چیزوں کے تبادلے کے اندر ربا ہوگا، وہ وہاں ہوگا جہاں یہ علتیں پائی جائیں گی کہ ہم جنس ہوں اور دونوں کی دونوں چیزیں کیلی ہوں، اس کو وہ کہتے ہیں کیل مع الجنس۔ والوزن مع الجنس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں تبادلے کی ہم جنس ہوں اور وہ دونوں کی دونوں موزونی چیز ہوں کہ وزن کر کے ان کو لیا جاتا ہو۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ ویقال القدر مع الجنس، اور یہ کہ بھی اس کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس کے لیے ایک ہی اگر اصطلاح استعمال کی جائے تو کہا جاتا ہے القدر مع الجنس۔ قدر سے مراد کیل اور وزن ہے تو قدر مع الجنس وہو اشمل، تو اس کا مطلب یہ کیل اور وزن یہ دونوں کو شامل ہے۔ والاصل فیہ، اب اس ربا کے معاملے کے اندر جو اصل ہے اسی یعنی قدر مع الجنس کا جو اصطلاح ہے اس کے اندر جو اصل ہے الحدیث المشہور، وہ مشہور حدیث ہے، وہو قولہ علیہ الصلوۃ والسلام الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا، یعنی گندم کے بدلے گندم، مثلا بمثل برابر برابر، اور یدم بیدن نقد و نقد ہوگا، ہاتھوں ہاتھ ہوگا، اور اگر ایک طرف گندم زیادہ دی گئی اور دوسری طرف گندم کم دی گئی تو جو زیادتی ہوگی وہ ربا کہلائے گی۔ وعد الاشیاء الستۃ، تو کہتے ہیں حدیث پاک جو یہ حدیث پاک ہے اور عموماً یہ حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت سے جو یہ روایت ہے یہ حدیث پاک ہے کہ اس کے اندر حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو گنوایا تھا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ تو صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور اس میں چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو شمار کیا، الحنطہ والشعیر والتمر والملح والذهب والفضة، یہ 6 چیزیں ہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائی علی ھذا المثال، اسی مثال پر۔ ویروی بروایتین، تو 2 روایتیں اس کی مطلب ہے کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا، بالرفع یعنی بالرفع کے ساتھ اس کو مثلو، وبالنصب مثلا، دونوں کی طرف پڑھا گیا ہے۔ ومعنی الاول بی التمر نائب فاعل بنے گا اور یہاں پر ہمیں جو معذوف ماننا پڑے گا وہ فعل مجہول موصوف۔ ومعنی الثانی، اگر ہم اس کو تامرا پڑھتے ہیں تو بی التامرا، یہاں پر ہمیں پہلے امر کا جو صیغہ ہے جمع کا وہ معذوف ماننا پڑے گا تو یہ پھر اس کا مفعول بن جائے گا۔ والحکم معلوم باجماع القائسین، تو جو قیاس کرنے والے یعنی کہ 4 مکاتب فکر ہیں ان کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ معلوم ہے۔ لیکن العلت عندنا ما ذکرنا ہو، تاہم چونکہ جو فقہائے کرام ہیں ان کے نزدیک علت میں فرق ہے اور احناف کہتے ہیں کہ ہماری علت تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی، یعنی وہ ہے قدر مال جنس۔ یہاں پر ایک مختصر طور پر یہ بات ہے کہ علامہ ابن حزم الظاہری وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ربا الفضل کا حکم ہے وہ صرف انہی 6 چیزوں تک محدود ہوگا جو حدیث پاک کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ لیکن احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ 4 مذاہب کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اس کا علت ڈھونڈیں گے تو جس جگہ پر علت پائی جائے گی جس اشیاء کے تبادلے میں، تو ان اشیاء کے اوپر بھی اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ تو اب سوال آیا کہ علت کیا ہے، تو احناف کہتے ہیں ہمارے نزدیک علت ہے قدر مع الجنس کی۔ اب یہ تھوڑا سا دیکھیں کہ احناف جب کسی چیز کی علت بناتے ہیں اور ڈھونڈا اسی حدیث کو کہ ذهب بالذهب والفضة بالفضة، تو احناف نے کیا کیا کہ ان اشیاء کی جو پیمائش کے معیار تھے اس کو بنیاد بنایا ہے علت بنانے کے لیے۔ احناف کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، احناف کہتے ہیں سونا اور چاندی یہ 2 الگ چیزیں ہیں، میٹل ہیں، اور 4 ہیں فوڈ آئٹمز جس کے اندر ہنتا ہے، شعیر ہے، جو ہے، ملح ہے اور
تمر ہے، 4 چیزیں، تو وہ ہیں کیلی چیزیں، اور سونا چاندی ہے وزنی چیزیں۔ تو احناف کہتے ہیں کہ 2 کیٹیگریز ہو گئیں کہ ہم سونے چاندی کی جو پیمائش کرتے ہیں ہم ان کے لیے وزن استعمال کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہم کرتے ہیں وہ کیل ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیمائش ہے، لہٰذا وہ سٹینڈرڈ آف میئرمنٹ کو ہی بنیاد بناتے ہیں علت کے لیے احناف۔ تو اس اعتبار سے احناف کے نزدیک جو علت ربا ہے وہ 2 ہو گئیں، ایک ہے چیزوں کا ہم جنس ہونا، اور دوسرا ہے چیزوں کا اندر ہم قدر ہونا۔ ہم قدر ہونے کے اندر وہ دونوں کی دونوں چیزیں یا تو کیلی ہوں، وہ دونوں کی دونوں چیزیں یا تو وزنی ہوں۔ اسی کو صاحب ہدایہ نے قدر مال جنس کہا، یا اس کے لیے الفاظ استعمال کیے کیل مال جنس، یعنی ہم جنس بھی ہوں اور دونوں کی دونوں کیلی ہوں۔ کیل وزن مال جنس، دونوں کی دونوں وزنی بھی ہوں اور دونوں کی دونوں ہم جنس بھی ہوں، تو اس صورت میں ہم جو شریعت کا تبادلے کا حکم ہوگا اشیاء کا، پھر وہ حکم یہ ہوگا کہ ان کو برابر برابر بیچو گے اور ان کو ہاتھوں ہاتھ بیچو گے، نقد و نقد۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب یہ تقریباً ہمارے پاس یہ پاسبلٹیز بنتی ہیں جو 6 ہیں کہ کیل دونوں کی دونوں چیزیں کیلی بھی ہوں اور ہم جنس ہوں۔ نمبر 2 دوسری یہ ہے کہ دونوں کی دونوں چیزیں وزنی بھی ہوں اور ہم جنس ہوں۔ تو ان دونوں صورتوں میں شریعت کا جو حکم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تفاضل اور نسیہ دونوں حرام، نہ ادھار کر سکتے ہیں، نہ ایک طرف زیادہ چیز دے سکتے ہیں اور دوسری کم، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت بنتی ہے کیل اور مختلف الجنس، اور وزن اور مختلف الجنس۔ مثال کے طور پر سونے کے بدلے چاندی، یا وزن ہے مگر سونے کے بدلے چاندی جنس مختلف ہے۔ اسی طرح کیل مختلف الجنس، گندم کے بدلے جو، جو کے بدلے کھجور، کھجور کے بدلے نمک۔ اب یہ مختلف الجنس ہے مگر دونوں کے دونوں کیلی ہے، تو اسی کی وجہ سے تیسرے میں تو ان دونوں صورتوں میں نسیہ حرام ہوگا، البتہ تفاضل جائز ہوگا۔ پانچویں صورت ہے کہ ہم جنس اشیاء تو ہیں لیکن نہ کیلی ہیں نہ وزنی ہیں، یعنی ایک علت پائی جا رہی ہے کہ دونوں ہم جنس ہیں لیکن قدر کی علت نہیں پائی جا رہی، تو صورت میں نسیہ حرام ہوگا، البتہ تفاضل جائز ہوگا۔ آگے چل کے صاحب ہدایہ اور شوافع، ان کے احناف اور شوافع کے درمیان جو اختلاف ہے کہ شوافع یہ کہتے ہیں کہ تنہا اتحاد جنس نسیہ کو حرام نہیں کرتا، تنہا ہم جنس ہونا نسیہ کو حرام نہیں کرتا، لیکن احناف کرتے ہیں کرتا ہے، اور اس کے اوپر دونوں کے دلائل ہیں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ دلائل کیا ہیں۔ اور جو چھٹا امکان ہے وہ یہ ہے کہ نہ کیل ہوں نہ وزن ہو اور نہ ہی مختلف اور ہم جنس بھی نہیں ہے۔ اچھا، پانچویں کی مثال ہم لے سکتے ہیں موبائل کے بدلے موبائل، لیپ ٹاپ کے بدلے لیپ ٹاپ۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں لیپ ٹاپ اور موبائل جو نہ تو کیل کی جا سکتی ہیں نہ ہی تولی جا سکتی ہیں، تو یہ تو کاؤنٹیبل ہے، عددی اشیاء ہیں، لیکن چونکہ لیپ ٹاپ کے بدلے لیپ ٹاپ ہم جنس تو ہے، موبائل کے بدلے موبائل اگر ایک ہی کمپنی کے ہیں تو سیمسنگ کا ہے، یا آئی فون کے بدلے آئی فون ہے، ایک ہی، تو کہتے ہیں ہم جنس تو ہوں گے لیکن کیلی یا وزنی نہیں ہے، تو ایک علت تو پائے گی ہم جنس ہونا، تو احناف کہتے ہیں کہ نسیہ حرام ہوگا۔ تو یہ 6 امکانات بنتے ہیں جو احناف نے علت بنائی ہے اس حساب سے۔ عند الشافعی، اچھا اب تھا کہ وہ جو علت تھی وہ تھی احناف کے نزدیک کہ ہم جنس ہوں اور دونوں کے دونوں ہم قدر ہوں، یہ 2 علتیں پائی جائیں۔ اب ہے کہ شوافع کے نزدیک دیکھیں دونوں کے دونوں تمام ائمہ ان کے نزدیک حدیث پاک یہی ہے علت کے لیے، لیکن علت مختلف کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ بنیاد مختلف ہو رہی ہے۔ احناف نے بنیاد بنائی تھی اشیاء کی پیمائش، کہ اشیاء کو ہم کس طرح پیمائش سے ماپتے ہیں، تو وہ اس حساب سے تھا، سٹینڈرڈ آف میئرمنٹ کو بنیاد بنایا تھا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ شوافع کس چیز کو، شوافع جو ہے وہ فنکشن آف گڈز کو بنیاد بناتا ہے، یعنی جو 6 چیزیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ذکر کی ہیں، وہ ان 6 چیزوں کا کام کیا ہے، وہ کس چیز کے کام آتی ہیں، تو احناف شوافع نے ان فنکشن آف گڈز کو بنیاد بنایا، تو وہ بھی 2 کیٹیگری کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سونا چاندی الگ چیز ہے اور چاروں چیزیں وہ الگ ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ سونا چاندی کس کام آتا ہے، فنکشن کیا ہے ان کا، یہ تو سمن بنتے ہیں،
یہ تو قیمت بنتے ہیں، لہٰذا کہا کہ بھی ایک علت ہو گئی سمنیت کی. اور باقی 4 چیزوں کے بارے میں کہا یہ تو غذا ہے، اس لیے کہا کہ وہاں پہ جو دوسری علت بنتی ہے وہ ہے طعم کی. تو شوافع کے نزدیک علتیں 2 ہیں، یا تو تبادلے والی چیزیں دونوں کی دونوں بیک وقت سمنیت ہو، یا دونوں کے دونوں میں طعم ہو. تو کہا کہ بھی یہ طعم مطلب ہے کہ یہ ان کے درمیان یہ 2 علتیں ہیں شوافع کے نزدیک. جہاں تک احناف نے کہا تھا کہ ہم جنس ہونا ایک علت ہے، شوافع کہتے ہیں کہ ہم جنس ہونا علت نہیں ہے بلکہ ہم جنس ہونا ربا کے لیے شرط ہے. ہم جنس ہونا ربا کے لیے شرط ہے. وہ کہتے ہیں ربا کے ربل والفضل ربا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا والفضل ربا. تو وہ کہتے ہیں ربا جو ہے وہ فضل ہے، اس فضل کی ممانعت کے لیے جو شرط ہے وہ ہے ہم جنس ہونا. ممکن ہے سمنیت کی علت پائی جائے اور ممکن ہے طعام کی علت پائی جائے مگر شرط نہ پائی جائے جنسیت کی، ہم جنس نہ ہوں. یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم جنس ہوں گے تو پھر والفضل ربا، اگر وہاں پر زیادتی کی جائے گی تو وہ ربا ہوگا. یہ ہے بنیادی طور پر. اور اگر ہم جنس نہیں ہوں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی وہاں پر جو اضافہ ہوگا وہ بھی ربا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر سونے کے بدلے سونا، دونوں کے دونوں سمن. اب دیکھتے ہیں کیا شرط بھی پائی جا رہی ہے. ہم جنس ہونا شوافع کے نزدیک شرط ہے، ہاں جی سونے کے بدلے سونا ہم جنس بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ والفضل ربا. اب یہاں پر ربا سے اگر آپ کو خلاصی چاہیے، ربا سے چھٹکارا چاہیے تو مساوات آپ کو برقرار رکھنی پڑے گی. تو آپ کو ان دونوں کے درمیان مساوات ہی ربا سے جان چھڑوا سکتا ہے. لیکن اگر جنس نہیں موجود اور ہیں بھی سمن، مثال کے طور پر سونے کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے چاندی، تو کہا کہ دونوں کے دونوں سمن ہیں مگر چونکہ ہم جنس نہیں ہے لہٰذا اب یہاں پر فضل اگر ہو بھی گیا تو وہ ربا نہیں ہوگا، وہ ربا نہیں ہوگا. اسی طرح غذا کے اوپر آ جائیں بھی الحنطۃ بالحنطۃ، دونوں طعام ہیں، دونوں کی دونوں غذا ہے اور ہم جنس ہیں، ہاں جی شرط ہم جنس پائی جا رہی ہے. تو کہا کہ اب ربا ہو جائے گا اگر اضافہ کیا تو. اب ربا سے خلاصی کب ہوگی؟ اگر برابری ہی رکھیں گے تو ہی ہوگی. لہذا وہ کہتے ہیں والمساوات مخلص. اسی لیے شوافع کہتے ہیں کہ مساوات جو ہے وہ مخلص ہے، خلاصی کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، ربا سے خلاصی کا راستہ کہ آپ مساوات کو برقرار رکھیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھی علت پائی جا رہی ہے شرط نہیں پائی جا رہی، ہم جنس ہونا نہیں ہوگا. جس طرح کے ہنتا کے بدلے کھجور، سیب کے بدلے ٹماٹر. اب دونوں کے دونوں علت تو پائی جا رہی ہے طعام ہے، لیکن چونکہ ہم جنس نہیں ہیں لہٰذا اب یہاں پر ٹماٹر کے بدلے سیب میں سیب زیادہ کم دے کے ٹماٹر زیادہ دیے جا سکتے ہیں. شوافع کے نزدیک یہ ربا نہیں ہوگا. تو یہ ہے بنیادی طور پر خلاصہ امام شافعی کے موقف کا. ذرا دیکھتے ہیں جو صاحب ہدایہ نے یہاں پر بات کی ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ الطعم فی المطعومات والثمنیۃ فی الاسماء. کہتے ہیں کہ کھانے والی چیزوں کے اندر طعم ہے اور ثمنیت کے اسمان کے اندر ثمنیت علت ہے. والجنسیت شرط، اور چیزوں کا ہم جنس ہونا کیا ہے؟ یہ شرط ہے. والمساوات مخلص، اور کہتے ہیں کہ جو مساوات ہے یعنی ان چیزوں کے تبادلے کے وقت اشیاء کی مقدار میں جو برابری ہے وہی ربا سے خلاصی کا راستہ ہے. والاصل هو الحرمہ. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو تبادلے ہیں ہم جنس تبادلے، ان کی اصل یہ ہے کہ یہ اپنی اصل میں یہ تبادلے حرام ہیں، یہ اپنی اصل میں تبادلے حرام ہیں. ہاں ان کو اگر حرمت سے بچانا چاہتے ہو تو خلاصی کا راستہ کیا ہے؟ والمساوات، کہ ان کا تبادلہ برابری کی بنیاد پہ کرو اگر وہ ہم جنس ہو تو. لأنه نص على شرطین، جو کہتے ہیں کیونکہ جو حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی تھی اس کے اندر
جو نس ہے وہ دو شرطوں کے اوپر ہے، ایک ہے تقابض یدم بے ید اور ایک ہے ماسلم بے ماسلن مماثلا. تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ امر منصوص ہے دو چیزوں کے اوپر اس کو نس بنایا گیا. وکل ذالک یشعر. اب امام صاحب یہاں پر یہ دلیل دینا چاہ رہے ہیں امام شافعی صاحب کہ بھی احناف نے تو علت بنائی وزنیت کو، قدر ہونے کو اور ہم جنس ہونے کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی یہ جو علت یہ قرار دی ہے، ہم نے اس کے پیچھے ہماری لاجک کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وکل ذالک یعنی توم اور سمنیت ان دونوں میں سے ہر ایک یشعر بالعزت والخطر، اس میں عزت احترام اور سمن کو دیکھا جائے تو اس کے اندر رزق ہے. تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں اس چیز کا شعور دیتی ہیں. اب کا اشتراط شہادت فی النکاح، جس طرح نکاح کے اندر شہادت بھی عزت اور احترام کا ایک فائدہ دیتی ہے. فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ، تو کہتے ہیں کہ بھی ہم اس وجہ سے ایک ایسی علت کے ساتھ تعلیل کرتے ہیں کہ بِعِلَّةِ تناسب اظہار الخطر والعزت، کہ جس کے اندر رزق ہو، جس کے اندر عزت ہو، ہم اسی چیز کو علت کی بنیاد بنانا چاہ رہے ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وَهُوَ الطُّعْمُ لِبَقَاءِ الْإِنسَانِ بِهِ، عزت اسی کے اندر ہے کہ بھی یہ غذا ایسی ہے جس کے اوپر انسان کی زندگی کی دار و مدار ہے، لہٰذا یہ قابل احترام چیز ہے. اور وَالثَّمَنِيَّةُ، وہ اس لیے وہ خطرہ ہے کہ بھی لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ التي هي مناط المصالح بها، کیونکہ اسی کے ساتھ تو مصالح سارے کے سارے جڑے ہوئے انسانی مصالح. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان دو چیزوں کے اندر یہ چیزیں پائیں تو ہم نے کہا کہ بھی علت انہی کو بنانا چاہیے. آناف نے ہم جنس کو علت بنایا. جہاں تک عزت اور خطر کی بات ہے وہ کہتے ہیں ولا اسرا للجنسیت فی ذالک، نہ عزت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہ خطر کے ساتھ جنسیت کا تعلق ہے. تو ایویں آناف نے جو ہے وہ ہم جنس ہونے کو علت بنا دیا. فجعلناہ شرطا، تو اس وجہ سے ہم نے اسے علت نہیں بنایا، ہم نے اسے کیا بنایا؟ ہم نے کہا چلو ہم اس کو شرط بنا دیتے ہیں. تو ہم نے جنس کو کیا بنایا؟ شرط. والحکم قد یدور مع الشرط، اور حکم کا مدار و مدار شرط پر ہوتا ہے. اور حکم کیا ہے؟ یدم بیدن ماسلم بماسلن، یہ صرف اسی وقت ہوگا جب شرط پائی جائے گی. یہ اسی وقت ہوگا جب شرط پائی جائے گی، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم جنس ہوں گے. تو یہ ہے بنیادی طور پر امام شافعی کا موقف. ولنا، اب صاحب ہدایہ امام شافعی کی جو دلیل ہے وہ جو انہوں نے اپنے اس کی توم اور سمنیت کے ہونے پر دی ہے، اور بعد میں احناف پہ تھوڑا سا انہوں نے تنقید بھی کی ہم جنسیت کے شرط ہونے پر. تو اب صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو، کہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اوجب المماثلۃ شرطا فی البیع، کہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث پاک ذکر کی تو ترکیب میں جو ماسلم بے ماسلن ہے، یدم بے یدن ہے، تو وہ ترکیب میں تمییز بن رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ حال کا صیغہ بن رہا ہے. یہ دو ہی اب وہ کہتے ہیں جب کوئی چیز حال بنتی ہے تو وہ شرط کے معنی دیتی ہے. لہٰذا احناف کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر جو سرکار نے مماثلت کا تذکرہ ارشاد فرمایا وہ آذرو شرط کے تھا، اسی وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ شرط بنایا. والانا، حناف کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو، کہ حضور نبی، یہاں حضور ضمیر کا مرجع کون ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اوجب المماثلۃ شرطا، آپ نے مماثلت کو بیع کے اندر کیا بنایا؟ شرط. وہو المقصود بسوقہ، یعنی وہ حدیث پاک اسی لیے تو لائی گئی اسی کام کے لیے، وہ حدیث پاک جو چلائی گئی ہے، سوقہ کا مطلب ہے حدیث پاک کو لانا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث پاک کو لانے کا مقصد تھا سرکار کے ارشاد کا، اس کا مقصود یہ تھا کہ اس کے اندر بیع کا معنی متحقق ہو، اس کے اندر بیع کا معنی متحقق ہو. اب وہ کہتے ہیں یہاں پر آنا، اب صاحب ہدایت تین دلیلیں دے رہے ہیں ابھی اپنی اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں از ہوا یمبئ عن التقابل، جب بیع کی بات آتی ہے تو بیع میں تقابل کا معنی آتا ہے، بیع کے اندر تقابل کا معنی آتا ہے. چونکہ
جب ہم بات کرتے ہیں بے کی تعریف کرتے ہیں تو بے کی تعریف کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال۔ اب وہ کہتے ہیں چونکہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مماثلت کا بھی تذکرہ فرمایا اور یدم بھی ید کا تذکرہ بھی فرمایا، تقابض کا بھی، اس کا مطلب ہے تو بے۔ اب بے کے اندر آپ نے مماثلت کو بھی برقرار رکھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب بے ہے تو بے کے اندر آئے گا تقابل، تقابل کے اندر تو مماثلت بھی ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اذ ہوا یمبے والی تقابل، تقابل ہوگا تو وذالک بالتماثل، تو ان کے اندر مثلیت بھی برقرار رہنی چاہیے۔ اگر مثلیت برقرار نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے اگر 10 کے بدلے 11 ہے تو کہتے ہیں 10 کے بدلے 10 آ گیا، اس 11ویں کے بدلے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ بغیر عوض کے رہ جائے گا، تماثل تو نہ ہوا، جبکہ حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تماثل ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہاں تماثل ہی شرط کے طور پہ آتا ہے۔ او سیانۃ لاموال الناس عن التبع، دوسری یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو ہلاکت سے بچانا بھی تو ہے۔ اب لوگوں کے مال کو ہلاکت سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف زیادہ ہو اور دوسری طرف کم ہو، تو جس نے زیادہ دیا اس کا مال تو ہلاک ہو گیا نا، اس کا مال تو ضائع ہو گیا، چونکہ اس کا جو اضافی تھا، ہاں اس کے وزن نہیں ملا اس کا۔ او تتمیما للفائدۃ باتصال التسلیم به، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ جو بے ہے اس کے اندر جو تکمیل ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے حوالے اسی وقت کر دیتے ہیں، وہ اس کی چیز لے لے اور وہ اس کے بدلے کا مال لے لے، کہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے حوالے کر دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ اسی لیے یدم بے ید کا حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یلزم عند فوته حرمت الربا، تو کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تماثل میں یا یدم بے ید میں، تو پھر ہوگا کیا؟ حرمت الربا آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بات کہی کہ یہاں پر جو مماثلت ہے اور کیا کہتے ہیں، یہ جو مماثلت ہے ازرو یدم بید ہے، یہ ازرو شرط کے آیا ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ والمماثلۃ بین الشیئین، ایک اور دلیل دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مماثلت ہے دو چیزوں کے درمیان وہ باعتبار صورت والمان، مماثلت ہمیشہ مانن بھی ہوتی ہے صورتن بھی ہوتی ہے۔ والمعیار یسوی الذات، جہاں تک بات ہے معیار کی، جہاں تک بات ہے معیار کی، اب وزن کے ذریعے کیل کے ذریعے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو جو ہے وہ یسوی ذات، وہ تو اشیاء، معیار جو ہوتا ہے نا یہ وزن اور کیل، یہ تو چیزوں کی ذات کو آپس میں برابری برابری بظاہر آپ کو دکھا دیتا ہے یہ برابر برابر ہے۔ ہاں بھئی 4 کلو کے بدلے 4 کلو، 1 سا کے بدلے 1 سا، آپ نے صورت المان آپ برابری کر دی، بات تو ٹھیک ہوگی۔ والجنسیت تسوی المعنی، اور کہتے ہیں کہ ہم جنس ہونا اور مختلف الجنس ہونا یہ مانوی تماثل کی بات کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ مانوی تماثل کی بات کرتا ہے۔ فیظہر الفضل علی ذلک فیتحقق الربا، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم جنس بھی ہوں اور ہم قدر بھی ہوں، دونوں کی دونوں وزنی ہوں، دونوں کی دونوں ہم جنس ہوں، اور اس کے باوجود آپ زیادتی قرار دے دیں، تو پھر مماثلت نہ رہی، نہ صورتن نہ مانن، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جو زیادتی ہوتی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ فیتحقق الربا، تو اسے ربا متحقق ہو جائے گا۔ لأن الربا، کیونکہ ربا کیا ہے؟ وہ الفضل المستحق، وہ زیادتی ہے جس کا لأحد المتعاقدین فی المعاوضۃ الخالی عن عوض شرط فیہ ہے، کہ ایک ایسے عوض کی وجہ سے کہ جس کے اندر اس کی شرط رکھی گئی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ مثال کے اوپر 10 کے بدلے 12، تو 10 کے بدلے 10 ہو جائے گا، جو 2 اضافی رکھی گئی تھی اس کی تو شرط رکھی گئی تھی، لیکن وہ ایسی شرط کے طور پر ہے کہ جو عوض سے خالی ہے، اس کے معاوضے پر کچھ نہیں ہے۔ ولا یعتبر الوصف، اور وصف کا یعنی کہ کوالٹی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بھئی آپ کا مال جید ہے،
اس کا مال ردی ہے، جس طرح کہ کھجوروں کے بدلے کھجوروں میں حدیث پاک حضرت سیدنا بلال والی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری والی کہ یہ کھجوریں آپ سے کہاں آئیں؟ یا رسول اللہ مجھے بندہ مل گیا جس کے پاس جید کھجوریں تھیں اور دوسرا جس کے پاس ردی کھجوریں تھیں، آپس میں ہم نے اس طرح آپس میں کر لیا، تو حضور نے فرمایا کہ اوے ھذا ربا، کہ یہ دور کرو ربا ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ بھی کیا اشیاء کی کوالٹی اور وصف کا اعتبار کیا جائے گا، تو صاحب ہدایہ اس کے اوپر کہتے ہیں لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، وہ کہتے ہیں کیونکہ جو کوالٹی ہے عرف میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں بتاتا چلوں، یہ جو امام صاحب نے پہلا جو یہ جواب دیا ہے عرف والا، ممکن ہے صاحب ہدایہ کے زمانے میں کوالٹی کا یا وصف کا اعتبار نہ کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں خود ایک حیران ہو چکے، صاحب ہدایہ کا زمانہ کچھ بھی ہو، سرکار کے زمانے میں اعتبار کیا جا رہا ہے کوالٹی کا۔ آخر اعتبار کیا جاتا تھا تو فرمانا پڑا کہ بھی وصف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حضرت بلال جب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مارکیٹ میں گیا، میرے پاس ردی کھجوریں تھیں اور سامنے والے کے پاس جید تھیں، تو میں نے اپنی زیادہ دے کر اس کی کم کھجوریں لے لی، تو بھئی انہوں نے زیادہ دے کر کم اس لیے لی کہ اس وقت عرف میں اعتبار ہو رہا تھا نا۔ تو مجھے بہرحال اندازہ نہیں ہے کہ شاید صاحب ہدایہ نے اسی وجہ سے، حالانکہ ہمارے آج کے زمانے میں تو بھارت کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوالٹی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہاں نہیں، ہم تو سیدھے بات کرتے ہیں، دلیل تو یہ ہے کہ بس سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ جید اور ردی برابر ہے۔ اب کیوں نہیں کہیں گے، اس کے اکنامک ریزنز ہیں جو ہم نے ویسے ڈسکس کیے۔ او لأن فی اعتبارہ صد بابل بیعات، اور یہ بھی تھا کہ وہ بیوع کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر وصف کا اعتبار جو ہے وہ عموماً نہیں کیا جاتا، اور قول علیہ الصلوۃ والسلام، یا تیسری بنیاد یہ ہے کہ بھئی چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جیدھا و ردیھا سوا، تو ہم اسی وجہ سے بلیو کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تیسرا جو جواب ہے یہی زیادہ مناسب اور زیادہ افیکٹو جواب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تو اسی وجہ سے ہی ممنوع ہے۔ اور کس وجہ سے ممنوع ہے کہ بھئی لوگ سود کا دروازہ خود کھول دیں گے، چونکہ کوالٹی کا آپ کے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ کوئی تھرمو میٹر تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ جج کریں کہ جی ہائی کوالٹی ہے کہ لو کوالٹی ہے۔ اگر کوالٹی کا ڈٹرمنیشن لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا تو لوگ تو اپنی طرف سے جید کو ردی، ردی کو جید بنا کے لوٹنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر چھوڑا ہی نہیں اور کہا کہ جید و ردی برابر ہے۔ جس طرح سے مارکیٹ میں نئے نوٹ اور پرانے نوٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ہاں اگر پرانا نوٹ ہے اور نیا نوٹ ہے، اب سوال یہ ہے کہ جی پرانا اور نیا کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی ہے، ایک کے پاس نیا نوٹ ہے، ایک کے پاس پرانا نوٹ ہے، بازار جاتے ہیں، دونوں کی دونوں چینی لیتے ہیں، کس کو چینی زیادہ ملے گی؟ دونوں کو پرچیزنگ پاور دونوں کی سیم ہے۔ تو ہاں آپ کے پاس 1000 پرانا نوٹ ہو پھٹا ہوا، اور ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ بھی قابل قبول ہے، لے لیتا ہے دکاندار، اور ایک کے پاس ہے قابل قبول کی بات کر رہے ہیں، قابل قبول نہیں ایسی نہیں، نارمل ہوتا ہے نا، عید کے موقع پہ آپ کر نوٹ لے کے جاتے ہو، وہ والی بات ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بڑے بڑے نئے نوٹ ہوتے ہیں، تو دینے والے کہتے ہیں جی 1000 کی کاپی 1100 روپے میں، 1200 روپے میں، 1400 روپے میں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ ایون میں خود بھائی کی شادی پہ جب لینے گیا تو میں نے کہا جی یہ جو نوٹ ہے یہ کتنے کا ہے؟ کہ وہ کہتے جی ہم کہتے 1300 1400 کا 1000، اس نے کہا اسی طرح ہے۔ میں کہ نہیں بھائی، میں اپنے انداز میں لوں گا اور آپ کو دینا بھی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بتائیں۔ میں نے کہا یہ پکڑو 1000، اس کے بدلے مجھے 1000 روپیہ کی کاپی دو۔ اس نے مجھے 1000 روپے کی نئی کاپی میرے ہاتھ میں پکڑائی۔ میں نے پھر اس کو کہا کہ اچھا یہ رکھو 300 روپے مٹھائی کھا لینا۔ میں نے 300 روپے اضافی دے کے اس کو کہا کہ یہ لو مٹھائی کھا لینا۔ بھائی صاحب ذرا دیکھیں، اس میں امام ابو یوسف نے بیعینہ پر فرمایا کہ جہاں معاملہ سود پہ ہو نا، وہاں پہ اگر کوئی شخص سود سے بچنے کے لیے بیعینہ کا حیلہ اختیار کرے صرف اس وجہ سے کہ میں سود کی ظاہری صورت سے بچنا چاہتا ہوں، تو عند اللہ ماجور ہوگا۔
اب کیا کریں، آپ کی مارکیٹ میں یہ بزنس چل ہی ایسے رہا ہے، اب میں کیوں سود کھاؤں؟ میں نے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا کہ مجھے تو 1000 کے بدلے 1000 چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس سے لے لیا۔ اس کو پہلے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں 300 پہلے کہہ دو کہ تمہیں 300 دوں گا، یہ میں نے اس کو پہلے نہیں کہا، میں کہا میں لوں گا اپنے انداز میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ لو جی 1000 مجھے اس کے بدلے 1000 دو، اس نے دیا، میں نے 1000 کے بدلے 1000 لیا۔ میں تھوڑا سا مڑا اس کی طرف، پھر پلٹا، میں نے کہا یار یہ لو 300 روپے، اس کی تم مٹھائی کھا لینا۔ میں نے تو اپنا انداز اپنایا، میں نے کیوں میں ظاہر سود کا معاملہ کروں؟ تو اسی لیے ان کو بھی، اس کو میں سمجھا کے آیا، میں نے کہا یار تم نے اگر کھانے بھی ہے نا تو کھانے کا یہ انداز بنا لو، حلال ہو جائے گا۔ اس طرح جس طرح مانگ رہے ہو یہ حرام ہے، یہ واضح حرام ہے۔ کم سے کم تقابض تو کرو، وہ اس کو قبضے میں دے دے، برابری کی بنیاد پہ کر لو، بعد میں سے مٹھائی کے مانگ لو۔ کم سے کم بزنس کو تو حلال کرو۔ آج آپ یوں بزنس کو حلال کر، اس کے دن میں جو میں بات ڈال کے آیا وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کو یہ تو احساس دلاؤں یار میں غلط کر رہا ہوں۔ بنیادیں یاد رکھیں، حلال اور حرام کی یہ ساری کی ساری چیزیں احساس ضیاء سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ایک دفعہ احساس کی شمع روشن ہو گئی نا، آگے انشاءاللہ بڑے بڑے قدم اللہ اٹھوا لے گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو دلوں کے اندر مردہ آ گیا نا، کہ روح ختم ہو گئی ہے، وہ جو اللہ کے احکام ہے اس کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، پہلے اس احساس کو زندہ کرو۔ جب وہ زندگی نصیب ہو گئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر نور خود بخود پیدا کر دے گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کم سے کم وہ حق کی آواز اس کے کان میں تھوڑی ڈال کے تو ہیں، کیا پتہ اس کے دل پہ ہماری کوئی بات اتر جائے۔ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، اسی سے ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ حضرت اقبال کہتا ہے جو امتوں کو مرض لگتا ہے نا وہ دلوں کو لگتا ہے، گھن لگ جاتا ہے۔ اور امتوں کے جو مرض کہن، جو پرانا مرض ہے نا، اس سے اگر آپ کو شفا چاہیے تو دل کو زندہ کرو۔ جس دن دل ٹھیک ہو گیا تو پھر قومیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر دلوں کو موت لگی ہوئی ہے، دلوں کو گھن لگا ہوا ہے۔ یہ دلوں کی زندگی ہی درکار ہے، اور اس کے لیے پھر کسی صاحب نظر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیرا علاج خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو بات ہے صاحب نظر کی، اور یہ صاحب نظر لوگ ہی ہوتے ہیں جن کی نگاہیں دلوں پر پڑتی ہیں تو دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہتے کہ جب اہل علم کے سامنے بیٹھو تو زبانوں کو سنبھال کے بیٹھو، اہل نظر کے سامنے بیٹھو تو دلوں کو سنبھال کے بیٹھو کہ تمہارے دلوں کے خیالات کیا چل رہے ہیں۔ میں ایک زبردست چیز تھی کہ